ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں آپ کی اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے قربانیوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں، ذی الحجہ کا مہینہ جس کے ایام دنیا میں جتنے ایام ہیں ان سب پر رب ذوالجلال نے ان دنوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور ان ایام میں ایک بہت ہی فضیلت والا عمل وہ یوم النحر کے دن قربانی کا عمل ہے. مسلمان بڑے ذوق سے اور شوق سے اللہ رب العالمین کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے حصول کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے قربانی جیسا عمل انجام دیتے ہیں. اور قربانی دینے والوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے. لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی جانور کی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دیتے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام نے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی محبت کا حق جتلانے کے لیے، اللہ کی محبوبیت کو پانے کے لیے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رب کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. میں اور آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو رب نے خلیل کہا. اللہ اکبر! خلیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ. اتنا عظیم مرتبہ، اتنا عظیم شرف، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب، اور رب نے اپنے محبوب سے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اے میرے محبوب ذرا اس کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر کر دینا. انہو کان صدیقا نبیا، وہ میرا صدیق تھا، نبی تھا.
ہر نبی صدیق ہوتا ہے، اور ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ رب نے اس وصف سے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ قیامت تک جو لوگ آئیں گے، جو لوگ قیامت تک رب کی رضا چاہیں گے، رب کی جنت حاصل کرنا چاہیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت مل جائے اور اللہ کا قرب عطا ہو جائے، تو ان کے لیے اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام، زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے ان کی سیرت، ان کی زندگی، کیونکہ رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے زندگی میں اور آپ بھی گزار رہے ہیں نا، کبھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہے، کبھی معاملات سمجھ میں نہیں آتے، کبھی سارے راستے بند نظر آتے ہیں، کبھی جان کی بازی لگا دینی پڑتی ہے، اور تو اور لوگ اتنی مشکلیں اور تکلیفات دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی کر لیتے ہیں، لیکن بڑے مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے مقصد کو جان لیا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رب کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رب کی جنتیں انتظار کر رہی ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اب تو نوجوان اس دنیا کو خیر آباد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جوانی میں لوگوں کی اموات کثرت سے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے متعلق فرمایا تھا اقل امتی الذین یبلغون 70، میری امت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 تک پہنچیں گے، یعنی اس امت کی اکثریت میجورٹی 70 تک نہیں پہنچ پائے گی، 50 60 40 35 30 اور بعض تو بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 تک پہنچیں گے، اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو یہ 50 40 30 60 سالہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، رب کو ناراض نہیں کرتے، ایک ایک عمل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، میرے اس عمل سے رب راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، دین پر چل رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، گھر والے ٹوک رہے ہیں، داڑھی کیوں رکھ لی، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، کپڑے ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہو، لوگ گھور کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کپڑے پہن رہا ہے، کچھ تانا دیتے ہیں، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کر آ گیا، داڑھی رکھنے پر نوکریوں سے نکالا جاتا ہے، اور پردہ کرنے پر بہنوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں، یہ دنیاوی زندگی کے جو مشکلات ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اس سے بڑے منصب کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آئے تو کہا جائے، رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے، مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، کبھی پتھروں سے اتنا مارا گیا کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا، کبھی آتش کدہ تیار کیا گیا، کہا گیا کہ اس آگ میں ڈال کر جان لے لیں گے، کبھی فرعون کے لشکر کے سامنے سمندر آ گیا، ایک ہی آواز تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا کرو گے؟ ڈیٹنشن کیمپ میں ڈال دو گے، NRC لگا دو گے، CAB لگا دو گے، اور ہمارا تو ایک ہی آوازہ ہونا چاہیے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین راہ ہموار کرنے والا، وہی بہترین اس مخلوق کے شر سے بچانے والا،
وہی جان کی حفاظت کرنے والا، وہی مال کی حفاظت کرنے والا، وہ راضی ہو جائے سب کچھ مل جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔ یہی فرمایا رب نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جتنی مرتبہ ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا، اللہ خود فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو کئی آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور جس آزمائش میں ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، اللہ اس آزمائش میں کب تک مبتلا ہونا ہے، اللہ یہ آزمائش کیسی ہے، نہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں ابراہیم کھرے اترتے گئے، ہر آزمائش میں، ہر آزمائش میں، جوانی کی آزمائش میں کھرے اترتے گئے، گھر والوں کی آزمائش میں کھرے اترتے گئے، بستی والوں کی آزمائش میں کھرے اترتے گئے، باپ کی آزمائش میں کھرے اترتے گئے، بیوی کی آزمائش میں کھرے اترتے گئے، بچوں کی آزمائش میں کھرے اترتے گئے، بستی والوں کی آزمائش میں کھرے اترتے گئے، ملک والوں کی آزمائش میں کھرے اترتے گئے، جان کی آزمائش میں کھرے اترے، قال انی جاعلک للناس اماما، رب نے ان آزمائشوں کے ساتھ فرمایا ہم تمہیں دنیا کی امامت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، آزمائش آتی ہے تو ایمان والا نکھر جاتا ہے، اور منافق پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ بکھر جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، اور جب آزمائشوں میں کھڑے اترے، ارشاد ہوا رب ذوالجلال کا، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم آپ کو ساری انسانیت کی امامت عطا کریں گے۔ اور وہ امامت رب دے رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اس سے بڑا مرتبہ، اس سے بڑا منصب، اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آزمائشوں میں کھڑے اترنے پر بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو آزمائشوں پہ کھڑے اتر کر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مفسرین؟ موت کے وقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو جاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں تو بشارت خوشخبری ہے ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ مومن کی منزل رب کی رضا، رب کی جنت اور دیدار الہی ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ملے گی جب اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے گا اور اللہ رحم فرما کر جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور اس دنیا میں اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی اور فرمایا کہ تمہیں جب امامت عطا ہوگی، ابراہیم علیہ السلام نے فوری موقع کو غنیمت جان کر دعا کر دی، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرمانا۔ اللہ نے فرمایا قال لا ینال احد الظالمین، ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ ظالم کون؟ کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، جو اللہ رب العالمین کو معبود برحق نہیں مانتا، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی اور نہیں، اور توحید سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی اور نہیں۔ اور یہ وہ ظالم ہے جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لوگوں، میں کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ہم کو
ان کے قربانیوں میں غور و فکر کرنا ہے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ سے توفیق طلب کرنا ہے۔ نبی کے طریقے پر وہ نبی، وہ ابراہیم جن کو قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا، آپ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہے، وہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہے، وہ ابراہیم جن کی آل کو رب نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام، جانتے ہیں آپ قیامت کے دن رب سب کو برہانہ اٹھائے گا، سب برہانہ ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، اور اس سے پہلے والی آیت کہتی ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان کے پردے پھاڑ دینے والی قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ کیا پتا چلتا ہے؟ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو ایسی فکر ہوگی کہ وہ اسی میں مشغول ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ وہ کیا منظر ہوگا جب آدمی اپنوں سے بھاگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، اللہ سورج کو انتہائی قریب کر دے گا، لوگ سارے کے سارے برہانہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سیدہ صدیقہ پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، سارے برہانہ ہوں گی، تو معاملہ کیا ہوگا؟ کہا عائشہ، سورہ عبس میں نہیں پڑھا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو ایسی فکر ہوگی کہ وہ اپنی فکر میں مشغول ہو جائے گا، یہاں تک کہ بدکار لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گناہگار لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بھیانک منظر ہوگا، کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ پنڈلیوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ ناف تک، کچھ لوگ سینے تک، اور کچھ لوگ پورے کے پورے پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ الگ درجات کیوں؟ فرمایا جو جتنا اللہ کا نافرمان ہوگا وہ اتنا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے میں دو لوگ، ساری اللہ کی مخلوق میں دو لوگ برہانہ نہیں ہوں گے، رب ان کو عزت کا، مرتبت کا لباس پہنائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ابراہیم خلیل علیہ السلام، اللہ کے خلیل۔ جب ساری انسانیت برہانہ ہوگی قیامت کے دن، رب آپ کو لباس پہنائے گا۔ وہ ابراہیم جو توحید کے امام ہیں، آپ کی سیرت میں بے پناہ دروس پنہا ہے۔ رب ذوالجلال نے کئی طرح سے آپ کو آزمایا، ہر آزمائش پر آپ کھڑے اترے۔ آزمائشوں کی ابتدا جانتے ہو کب ہوئی؟ اس وقت ہوئی جب آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی پیدائش ہی ایک آزمائش ہی تھی۔ کیوں؟ ایسے گھر میں رب نے آپ کو پیدا کیا جہاں بتوں کو پوجا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ اس گھر میں ولادت ہوئی جہاں بتوں کو تراشا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! ہر طرف کفر، ہر طرف شرک، توحید جاننے والا کوئی نہیں۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور اس ماحول میں آپ بچپن کے عالم میں بڑے ہو رہے ہیں، اور پھر ایسے گھرانے میں جہاں نہ صرف بتوں کو پوجا جاتا تھا بلکہ تراشا جاتا تھا۔ اور جب آپ نے ہوش سنبھالا، بڑا طویل معاملہ ہے، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی ستاروں کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، اور ان کی نفی کی اور پھر رب کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اور جب آپ نے دعوت توحید کا آغاز کیا، ساری دنیا میں آپ اکیلے اللہ کو ماننے والے تھے۔ آج کتنے ہیں مسلمان پھر بھی اللہ کی توحید کو سمجھتے نہیں ہیں، رب کی توحید کی دعوت دینے سے ڈرتے ہیں۔ اور ڈرتے ہو، اگر غیروں سے ڈرو گے
تو اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے ڈر میں آج مبتلا کر دیا. آج کا مسلمان بلی راستہ کاٹی تو ڈر جاتا, آج چوہا راستہ کاٹا یا بلی راستہ کاٹی تو مسلمان ڈر رہا. اللہ سے اگر ڈرتے, اللہ کی محبت اگر سینے میں رکھتے تو اللہ غیروں سے ڈرنے دیتا. اللہ سے نہیں ڈرتے. کمزوری یہ ہے کہ مخلوق سے ڈرتے ہیں, خالق کائنات سے نہیں ڈرتے. اور ابراہیم اکیلے تھے. بھائی بات کرو نا جی توحید کی, ذرا چھیڑو نا. بندہ کئی دنوں سے آ رہا, موبائل کی دکان پہ ایکسیسریز خرید رہا, آپ سے سلام دعا کر رہا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا پانی پی لیتا, کبھی چائے پی لیتا, کبھی سموسہ آ جاتا, کبھی کچوری آ جاتی, لیکن کبھی اللہ کی توحید بتائے ہیں اسے, کبھی رب کی توحید اسے سمجھائی ہے, کبھی کہا ہے اس سے کہ جہنم حرام, جنت حرام, اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا اگر شرک پر موت ہو. کبھی سمجھایا اور کبھی سمجھا بھی ہے. اس کو سمجھانے سے پہلے کبھی سمجھا ہے. ایک بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے, ہمیشگی والی آگ, وہاں آگ میں جب ڈالا جائے گا موت کو پکارے گا, آواز آئے گی لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا. آج تو ایک موت کو مت پکار, بہت ساری موتوں کو پکار لے, تب کبھی تجھے موت نہیں آئے گی. ہمیشگی والی زندگی آگ میں ہوگی, انسان جلے گا, پگھلے گا, اور آگ میں پھر سے اسے وجود دیا جائے گا. بار بار موت کو پکارے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالی موت کو موت دے دے گا. جنتی ہمیشہ جنت میں زندہ رہیں گے, جہنمی ہمیشہ جہنم میں زندہ رہیں گے, کبھی موت نہیں آئے گی, اور ہمیشہ جلتے رہے گا مشرک. کبھی بتایا ہے, کبھی اللہ کی توحید بتائی ہے اپنے یار کو, اپنے پارٹنر کو, اپنے ساتھی کو, اپنے والدین کو, اپنے بچوں کو. میری بیٹی 7 سال کی ہے, آج صبح عجیب سوال کر رہی تھی. کہنے لگی بابا توحید والوں کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, موت کے بعد اللہ جنت میں داخل کرے گا, موت جلدی آ جائے تاکہ رب کا دیدار نصیب ہو جائے. اس نے دوسرا سوال مجھ سے کہا, بابا آپ کعبے کو جا کر آئے رمضان میں, مجھے نہیں لے کر گئے, اب میں اللہ سے ملاقات کے لیے پہلے مر جاؤں اور پھر اللہ اپنا دیدار جنت میں کرائے تو بابا کیا وہاں کعبہ بھی مجھے دیکھنا نصیب ہوگا؟ اللہ اکبر. 7 سال ہے, ابھی 8ویں سال پر قدم نہیں رکھی. حیران ہو گیا. اس کے سوال پر جواب دینے کے لیے دل بے چین ہو گیا. میں نے اس کو پیار کیا. یہ توحید اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ کا دیدار ایمان والوں کو نصیب ہوگا. تب موت سے گھبراہٹ ہو سکتی, پھر ڈیٹینشن کیمپ کیا ہے, پھر NRC کیا ہے, پھر CAB کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بچوں کو رب کی توحید بتاؤ, اپنے بزرگوں کو اللہ کی توحید بتاؤ, اپنے گھر والوں کو اللہ کی توحید بتاؤ, اپنے محلے میں توحید کو عام کرو, اپنے خاندانوں میں توحید کو عام کرو, اپنی بستیوں میں توحید کو عام کرو, اپنے مکانوں میں, اپنے دکانوں میں, اپنی تجارتوں میں. اللہ کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کی توحید. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے کئی قربانیاں دی. اپنے گھرانے میں جب توحید کا آغاز کیا, ساری دنیا میں آپ اکیلے تھے اللہ کو ماننے والے. ابھی تو جمعیتیں ہیں, مساجد ہے, علماء ہیں, عوام ہے, لیکن توحید پر جیسے کام ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا ہے. طاغوت کے پیٹ میں منڈیاں ڈالی جا رہی ہے. طاغوت کو اس لیے بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اور کہنے والوں نے بہت کچھ کہا, لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا. قیامت کا دن ہوگا, جواب دینا ہوگا. یہاں تک کہا طاغوت کی پیروی کر لو, دین کی حفاظت ہو جائے گی. معاذ اللہ. اللہ کی پناہ. عقل مندو, اللہ کی توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ.
آزمائشیں آئیں گی تب اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے. لیکن توحید کا کام تو کرنا ہے, توحید کے لیے ڈٹ جانا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا, میں کہہ رہا تھا دنیا میں آپ اللہ کو ماننے والے اکیلے تھے, رب نے آپ اکیلے کو پوری امت قرار دیا. ان ابراہیم کان امہ, بے شک میرا ابراہیم اکیلا پوری امت ہے. آج مسلمان لا تعداد, آج اہل توحید لا تعداد. نبیوں والے کام کی ذمہ داری ہم پر دی گئی. رب نے فرمایا نبیوں کا کیا کام تھا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ان کی دعوت کیا تھی, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں آ جانا, اسی کی عبادت کرنا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت کا انکار کرنا. اور یہی ذمہ داری آج امت مسلمہ پر ہے, کیونکہ کائنات میں اب کوئی نبی نہیں آنا. میں کہہ رہا تھا ابراہیم اکیلے تھے, کوئی ساتھی نہیں, کوئی یار نہیں. دعوت کا آغاز ہوا, باپ نے جان سے مار دینے کی دھمکی دی. کبھی میرے اور آپ کے والد نے ہم کو دھمکی دی ہے توحید کی بات کرنے پر؟ کہا ابراہیم جان سے مار دیں گے, نہ تیرا وجود رہے گا نہ تو رہے گا, گھر سے نکال دیں گے. کہا بابا گھر سے نکالنا ہے نکال دو, جان سے مارنا ہے مار دو, میں تو اللہ کی توحید کی آوازیں کو بلند کرتا چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. گھر سے نکال دیے گئے, قوم کے پاس پہنچے, کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, بھلا بتاؤ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ کوئی نفع نہیں, کوئی نقصان نہیں. چاہے درخت کو, چاہے پتھر کو, چاہے سورج کو, چاہے چاند کو, چاہے قبر کو, چاہے حجر کو, چاہے پتھر کو پکار لو, نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور پھر کیا ہوا, لوگوں سے کہا لوگوں اپنے ہی ہاتھوں سے تراش کر اس کی پوجا کرتے ہو, تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. اور انہوں نے دلیل کیا دی جانتے ہیں آپ؟ وہی دلیل دی جو آج کے لوگ دیتے ہیں. کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو وہی کرتے ہوئے پایا. بیٹھ جائیے, اگر لوگ اٹھنا شروع کریں گے تو میں بات کو ختم کر لوں گا جلدی انشاءاللہ. ایک 5 سے 7 منٹ میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو چلے گئے ہیں جانے دیجئے, جو حاضر ہیں بیٹھ جائیں. اللہ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرما دے. اور 7 منٹ سے پہلے کوئی اڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی بات کو مختصر, میں بات 8 بجے تک کرنے والا تھا لیکن کیونکہ لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں تو میں بات کو مختصر سے وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو ذرا غور کرنا میرے ساتھیوں, آپ کو گھر سے نکال دیا گیا, آپ نے قوم میں دعوت دی. قوم کیا کہنے لگی, ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتا ہوا دیکھا ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا بھئی یہ کام نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام نے ایسے کیا, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کو کرنے کا حکم دیا. کیا کہتے ہیں, نہیں بھئی بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا, نہیں بولنا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينيق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا, یعنی قرآن و حدیث کی طرف آؤ, کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں, ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اور یہی دلیل ان کی تھی. کیا ہوا, عید کا موقع آیا, حکمت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا, ایک بڑے کو چھوڑ دیا. حکمت کے ساتھ ایک بڑے کو چھوڑ دیا. کہا کس نے توڑا؟ کہا پوچھ لو, ایک کھڑا ہے جس کو بڑے مانتے ہو. کہا کیسے بتائے گا؟ کہا جب بتا نہیں سکتا تو عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر.
حکمت سے ایک نقطہ یہاں بتا دوں، حکمت سے کام کیا جاتا ہے، حکمت سے بزدلی اختیار نہیں کی جاتی۔ یہاں بزدل بنے ہوئے ہیں، یہاں زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، طاغوت کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی پناہ، حکمت کے ساتھ کام کیا۔ اور کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے لیے ڈٹ جاتا ہوا قوم نے دیکھا اور وقت کی حکومت نے دیکھا تو ایسی آگ تیار کی گئی، پھر ایسی آگ تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ مائیں منتیں مانگتی تھی اپنے باطل معبودوں کے سامنے کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ میں اتنی لکڑیاں کاٹ کر ایندھن بناؤں گی، اس طرح سے۔ اور ایسی آگ تیار کی گئی کہ اس کی گرماہٹ سے میلوں دور پرندہ بھی نظر نہیں آتا، ایسی آگ، ایسا آتش کدہ۔ اور جب تیار ہوا ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو مٹانے کے لیے، ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جبریل آ جاتے ہیں۔ جبریل کس کے حکم سے آتا ہے؟ جی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ وہ فرشتہ جو رب کے حکم سے آتا ہے سارے انبیاء کو معلوم ہے۔ جبریل کو دیکھا خلیل نے علیہ السلام، کہا جبریل کیوں آئے ہو؟ کہا آگ میں ڈالے جا رہے ہو۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہا جبریل واپس پلٹ جا، اگر میرے جل جانے پر میرا رب راضی ہو جاتا ہے مجھ سے تو ابراہیم اپنے آپ کو جلانا گوارا کر لے گا تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ کہا جبریل واپس پلٹ جا، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے جبریل کو نہ کہا، رب نے آگ کو کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے حق میں سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں رب نے سلامتی اسی لیے کہا کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ تیرے ٹھنڈک سے میرے ابراہیم کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہ آگ کیسے جلائے گی؟ جس کو رب نے حکم دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، جان کی قربانی۔ یہاں پر قربانیاں گناؤں، گھر سے نکال دیے گئے، یہ ایک قربانی۔ باپ نے کہا جان سے مار دیں گے، باپ کی مخالفت کی قربانی، قوم کی قربانی، حکومت وقت کی قربانی، جان کی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام، رب فرماتا ہے جتنی مرتبہ آزمایا گیا فَأَتَمَّهُنْ، آزمائش میں پورے کھرے اترے ابراہیم علیہ السلام۔ لوگوں، میں نے وعدہ کیا کہ اپنی بات کو 5 سے 7 منٹ میں ختم کر دوں۔ ایک اور منٹ آپ کے سامنے بتا دوں، انسان کو کون سی چیز پیاری ہوتی ہے؟ اپنی جان کے بعد، اپنی جان کے بعد انسان پیار کرتا ہے تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے نا؟ یہ اور معاملہ ہے، قیامت کے دن انسان بچوں کو بھی بھول جائے گا، صرف اپنے نفس کو یاد کرے گا۔ لیکن یہ دنیا میں انسان اپنے منہ کے نوالے کو اپنے بچے کو کھلا دیتا، خود مصیبتیں اٹھا کر اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، خود پردیس جا کر محنت کر کر کما کر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرتا ہے۔ اور ان کے بچوں کی کتنی قدر ہوگی ان ماں باپ کے یہاں جو بچے پیدا ہی بڑی دعاؤں کے نتیجے میں ہوئے ہوں، بڑے برسوں کے بعد رب نے اولاد عطا کی ہو، بڑے محبت و شفقت سے اولاد کو گود میں لیا ہو، اور پھر رب کہے کہ ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آنا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی وادی، مفسرین لکھتے ہیں رب نے وادی غیر ذی زرعین کہا، وہاں پر انسان تو بہت دور کی بات ہے، جانور بھی دور دور تک نظر نہیں آتے، کیونکہ نہ وہاں پانی موجود تھا، نہ وہاں پر
زمین موجود تھی، ریت اور پہاڑ کی کثرت تھی، یہاں تک کہ وہاں پر کیڑے اور مکوڑے بھی موجود نہیں تھے کیونکہ اتنی گرمی وہاں ہوا۔ وادی غیر ذی زرعین، غیر آباد وادی۔ اور جب چھوڑ کر جا رہے تھے، بات کو مختصر کر رہا ہوں، ہاجرہ علیہ السلامہ اور سیدنا اسماعیل جو ابھی شیرخوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی تو ابراہیم گود میں کھلا رہے تھے، ابھی تو ابراہیم نگاہیں بھر کر دیکھنا شروع کیے تھے، رب نے حکم دے دیا کہ اب جدائی کی قربانی دینی ہے بیوی اور بچے سے، اور ایسی وادی میں چھوڑنا ہے جہاں دور دور تک انسان تو کیا پرندہ بھی نظر نہیں آتا، اور چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم یہاں اکیلے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پلٹ کر بھی نہ دیکھا، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، کہا ابراہیم جواب نہیں دیتے، مت دیجئے، اتنا تو بتا دیجئے کیا رب نے حکم دیا ہے مجھے اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر جانے کے لیے؟ تب بھی نہیں پلٹا، صرف انگش شہادت کو بلند کیا۔ بیوی پیچھے ہے، بچہ شیرخوار پیچھے ہے، پلٹ کر نہ دیکھا کہ محبت غالب نہ آ جائے، انگش شہادت کو عرش والے کی طرف بلند کیا، کہا ہاجرہ ہاں اس بات کا حکم رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی جان، اپنا مال، اپنی بیوی اور بچہ کیا ہے، سب کچھ رب کے لیے قربان ہے۔ اور پھر یہی ارشاد ہوا، قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور صرف نماز اور قربانی عبادتیں ہی نہیں، میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ رب نے اس وادی کو ایسے آباد کیا، دنیا سے سارے لوگوں کا جمگٹھا وہاں ہمیشہ نظر آتا ہے، اور جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر لیتے نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پانی بھی ایسا ملا، ساری دنیا لپالپ پی رہی ہے، اور پانی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سائنسدانوں نے زمزم پر تحقیق کی تو پتا چلا رب نے زمزم میں ایسے نیوٹریشن ویلیو رکھی ہے، دنیا کے کوئی اور چیز میں اتنا نیوٹریشن موجود نہیں جتنا رب نے زمزم میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کھانے کی نیت سے پیو گے بھوک مٹ جائے گی، اور پیاس پانی کی نیت سے پیو گے جزء بدن بن جائے گا۔ عام پانی انسان زیادہ پیتا ہے، طہارت کے لیے جانا پڑتا ہے، لیکن حاجی سعی کرتے کرتے زمزم خوب سیر ہو کر پیتا ہے، پھر بھی فارغ ہونے کے لیے حاجت کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، یوں تو موضوع بڑا طویل ہے، لیکن کہنا یہی چاہتا ہوں، یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن منو مٹی کے نیچے دفن ہو جانا ہے۔ ایک کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے جینے اور مرنے والے بننا۔ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیو۔ آج افسوس ہوتا ہے زندگی کے 25 برس، 30 برس، 40 برس گزر گئے، لیکن اللہ کے قرآن کو مکمل طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیقی نصیب نہیں ہوئی۔ مہینوں گزر رہے ہیں، فجر نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، فرائض سے غافل ہے، نوافل سے غافل ہے، سنتوں سے غافل ہے۔ مسلمانوں، رب کی بندگی میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ، کم از کم اپنے ظاہر کو تو سدھار لو۔ کئی لوگ جوانیاں گزر رہی ہے، اپنے داڑھیوں کو مڈھا مڈھا کر سمجھتے ہیں کہ چہرہ بنا کر آ رہا ہوں۔ لوگوں، کسی کو تکلیف دینا کبھی مقصد نہیں ہوتا، کسی کو برا کہنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے آج اس محفل سے سیرت ابراہیمی کی روشنی میں جنہوں نے جان کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، بستی کو قربان کیا،
کیا، اپنے ملک سے دوری اختیار کی، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بچوں کو قربان کیا۔ ابھی تو بہت بڑی سیرت، ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، ابھی وہاں پر میں اس لیے نہیں پہنچا کیونکہ لوگ یہاں پر کاروباری ہے، اتنا وقت نہیں دے پائیں گے، لیکن بات سمجھ میں آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، دنیا سے چلے گئے۔ میرا اور آپ کا بھی ایک دن مقرر ہے۔ کئی بادشاہ دنیا سے چلے گئے، کہاں گئے؟ کوٹریوں میں بسنے والے، حویلیوں کو آباد کرنے والے، قلعوں کو تعمیر کروانے والے کہاں گئے؟ منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ ہمیں بھی ایک دن دفن ہو جانا ہے۔ یہ زندگی کے لمحات رب کی فرما برداری میں گزارنے والے بن جاؤ، کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ عہد کر لو کہ آج کے بعد داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، شاید کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تھرا جانا چاہیے داڑھی کو کاٹنے سے پہلے کہ نبی کی سنت کو کاٹ کر حجام کے کوڑے دان میں کیسے پھینکا جا سکتا ہے۔ لہٰذا فرائض کا اہتمام کریں، بالخصوص یہ جو ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ کے یہاں یہ اس ایام میں کیا گیا نیک عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، اللہ یہ کہ کوئی جائے اور اس کا جان اور مال سب کچھ ختم ہو جائے۔ لہٰذا اس ایام میں عہد کر لو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، سنن و نوافل کا اہتمام کرو، چہرے نبی جیسے مسلمانوں جیسے بنا لو، اور اپنے ظاہر کو بھی درست کر لو، شاید اللہ اس کی برکت سے ہمارے باطن کو بھی درست کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہم جس بستی میں ہیں، جس محلے میں ہیں، جس گلی میں ہے، جس مکان میں ہے، جس دکان میں ہے، اللہ تیری توحید کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا۔